بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو منبع اعجاز کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو اعجاز ہیں وہ اتنے کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو کمال ہے وہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اور اس قدر عاجز کرتا ہے کہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ایسے سمندر میں داخل ہو گیا ہے جس کے خزانوں کو شمار کرنا، اس کی گنتی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حرف ایک اعجاز ہے، اور اس اعجاز کے اندر صدہا اعجاز پوشیدہ ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے مختلف اعجاز شمار کیے ہیں قرآن مجید کے، اور اس میں ایک دلچسپ نقطہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس سوائے اس کی عظمت کے اعتراف کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے آج کی گفتگو میں 11 اعجازات کا انتخاب کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کو نہ کسی ملک کا کلام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ بشر کا کلام ہے، نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ ہی یہ جادو اور سحر ہے، بلکہ یہ خالصتاً کلام الہی ہے اور کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا وہ وصف اور وہ اعجاز ہے جو اسے دنیا کی تمام کتابوں سے بلند کرتا ہے۔ یعنی آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی باقی سب کتابیں اس کتاب کے آگے سرنگوں ہیں، اور یہ تمام کتابوں کا بادشاہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز ہے اس اعتبار سے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور دوسرا ایک ایسا اعجاز ہے جس پہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ قرآن مجید تحریف سے پاک ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی ملک نے یا کسی بشر نے نہیں کی، بلکہ یہ عین بعین اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کے ذریعے اتارا اور نازل فرمایا ہے۔ تقریباً اسلام کو اگر آپ لیونر کیلنڈر میں دیکھیں تو اس وقت 1450 سال گزر گئے ہیں، اراؤنڈ 15 سینچریز اس کو گزر گئی ہیں لیونر کیلنڈر کے مطابق، لیکن ابھی تک کہ قرآن مجید اسی طرح ہے جس طرح ویسے تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانہ مبارک میں تھا۔ بادشاہ آئے، حکومتیں آئیں، خلافتیں آئیں، علمی تحریکیں بپا ہوئیں، قرآن پہ بڑی زور و شور کی بحث ہوئی، لیکن کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ کوئی قرآن میں ترمیم یا تحریف کر سکتا۔ یہود و ہنود کی سازشیں رہیں، صلیبی جنگیں ہم پہ مسلط ہوئیں، غلامی کے کئی زمانے آئے، کئی مرتبہ منگول اٹھے، اور کبھی مغرب سے کالونیل پاورز اٹھیں، لیکن قرآن مجید اپنی اصل پہ قائم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھیں، ان کا جو سب سے پرانا وید کہا جاتا ہے رگ وید، یجر وید، سام وید، ان تمام کے اندر تحریفات ہوئیں، اور ان کا کوئی ایک
ورژن نہیں ہے، ایک ایک ایڈیشن نہیں ہے، ان کے کئی کئی ایڈیشنز ہیں۔ آپ اسی طرح بائبل کے اندر دیکھ لیں، بائبل کا کوئی ایک متفقہ ایڈیشن نہیں ہے، اس کے کئی کئی ایڈیشن ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ باقی آسمانی صحیفوں کی ہے جو نازل ہوئے، ان میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن مجید وہ واحد سچی کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے۔ تیسرا اعجاز قرآن مجید کا اس کا عدیم النظیر ہونا ہے۔ عدیم النظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈھونڈے سے بھی جس کی مثال نہ ڈھونڈ سکیں، تلاش کرنے پہ بھی اس کی مثل آپ کو کوئی کلام نہ ملے۔ اور یہ ویسے ایک اعتبار سے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی دلچسپ داستان ہے قرآن کے عدیم النظیر ہونے کی، کہ اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ اس پہ قرآن میں چیلنجز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا، مشرکین کو جن کو اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ، اپنی عربی پہ بڑا مان تھا، کہ اگر تمہیں اتنا مان ہے اپنی فصاحت اور بلاغت کا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو اس کتاب کی مثل کتاب لاؤ۔ نہ لا سکے، پھر قرآن نے کہا اچھا اس کتاب کی مثل کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی 10 صورتوں کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر قرآن نے کہا ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر قرآن نے کہا ایک آیت کی مثل ایک آیت لے آؤ، تو وہ بھی نہ لا سکے۔ اس اعتبار سے قرآن عدیم النظیر ہے، یعنی اس کی مثال نہیں بنائی جا سکتی، اس کا ثانی نہیں بنایا جا سکتا۔ چوتھی جو قرآن مجید کا اعجاز ہے وہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت ہے، اور اس کے بیان کا جلال ہے، اس کی وجاہت ہے، کہ جس کے سامنے انسانی عقل بالکل سر جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے راستہ نہیں ملتا۔ وہ جوش ہے اس کے اندر، وہ جلال ہے اس کے اندر، وہ وجاہت ہے اس کے کلام کے اندر، ایسا حسن ہے۔ یعنی حضرت ابو ذر کے بھائی تھے حضرت انیس، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ انہوں نے آ کے ان سے عرض کیا، وہ خود شاعر تھے، اور انہوں نے کہا کہ مکہ میں ایک شخص جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ جو کتاب پڑھ کے سناتا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی شاعری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کاہنوں کے کلام کے ساتھ اس کا موازنہ کیا اور مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ اس کو کاہنوں سے موازنہ کیا جا سکے۔ پھر میں نے عربوں میں مروج شاعری کی تمام اصناف کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شاعری کے ساتھ اس کا تقابل کیا جا سکے۔ اور قرآن کی جو فصاحت تھی، جس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کریم میں ایک ایک لفظ کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ بندے کے دل کو، احساسات کو، جذبات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ یہ اس کی فصاحت اور بلاغت کا اعجاز ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ جو لفظ جہاں پہ آیا ہے وہ وہاں پہ ایسے ہے کہ جیسے ایک قابل سنار وہ موتی تراشتا ہے، انگشتری تراشتا ہے، اور نگینے کو انگشتری میں اس طرح پروتا ہے جیسے وہ مقام اور وہ شے صحیح ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ تو قرآن مجید میں جو الفاظ سموئے گئے ہیں، پروئے گئے ہیں، ان کی مثال یہی ہے کہ جو لفظ، نہ صرف لفظ، جو اعراب، زیر، زبر، پیش، شد، مد، جزم، جس مقام کے لیے جو ہے وہ عین اسی مقام کے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا چھٹا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ پیشین گوئیاں فرمائیں، اور جتنی پیشین گوئیاں قرآن مجید میں ہوئیں
وہ تمام کی تمام اپنی صداقت ثابت کی. انہوں نے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے روم کے غلبے کی اس کے اندر پیشین گوئی ہے، فارس اور روم کی جنگ کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ سر منڈوائے ہوئے مکہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی دیگر بشارات، تو وہ تمام بشارات حق ثابت ہوئیں. اس کے بعد قرآن مجید میں حقائق کائنات کے متعلق بڑی دلچسپ گفتگو کی گئی ہے. مثلا جو کازم کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر جو ایک بیبی کا ایولوشن ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے جو مراحل قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، سمندروں کے متعلق، سمندری مخلوقات کے متعلق اور دیگر جمادات کے متعلق، نباتات کے متعلق، درختوں پتھروں کے متعلق، جنات کے متعلق قرآن مجید نے جو انفارمیشن مہیا کی ہے، آج تک کوئی اس دی گئی انفارمیشن کو جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا. حتیٰ کہ جو گزری ہوئی اقوام کے واقعات اور قصے قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کی صداقت بھی سائنس سے ثابت ہوئی ہے. اس کے بعد 8واں اعجاز جو ہے قرآن مجید کا، وہ قرآن مجید کے وعدوں کا سچا ہونا ہے. مثال کے طور پہ صدقات خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر کے وعدے کیے، وہ یعنی ایک اخروی زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو حشر کے بعد ہوگی، اور ایک حشر سے پہلے اور اس کے بعد برزخی زندگی ہے. برزخی اور اخروی زندگی سے پہلے اسی دنیا کے اندر وہ وعدے قرآن مجید میں جو فرمائے گئے وہ سچ ثابت ہوئے، ہوتے ہیں اور ہوں گے. یعنی جس طرح صبر کرنے والوں کو بتایا گیا ہے، جس طرح باقی نماز سے مدد مانگنے کا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس طرح صدقات خیرات کرنے کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ مومنین سے اخروی زندگی کا اور دنیاوی زندگی کا جو وعدہ کرتا ہے وہ اسی طرح سچ ثابت ہوتا ہے. پھر 9واں اعجاز قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی جسے کانٹرڈکشن کہتے ہیں، وہ کانٹرڈکشن قرآن میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ہماری وحدانیت کی ایک یہ دلیل ہے کہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس میں کسی جگہ پہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور جو کائنات ہے اس کے اندر بھی تم دیکھتے ہو، کائنات میں بھی آپ کو کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی، بلکہ ہر طرف ایک یکسوئی نظر آتی ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس سب نظام کو چلانے والا ایک واحد ذوالجلال والاکرام ہے. اس کے بعد 10واں اعجاز جو ہے وہ قرآن مجید کا جامع العلوم ہونا ہے. یعنی آپ علم قانون کی بات کریں، جو لا ہے اس کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، سائنس کی بات کریں، سائنس میں آپ میڈیسن کی بات کریں، یا آپ اس کے اندر بیالوجی کی بات کریں، جتنے پروسیس قرآن نے بیان کیے ایک ایک کر کے ہر چیز قرآن مجید سے سچ ثابت ہوتی اپنی جگہ، لیکن اس کا جو تنوع ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ شمار سے باہر ہے. یعنی فصاحت اور بلاغت کا علم قرآن نے بیان کیا، خوابوں کا علم جس طرح قرآن مجید نے بیان فرمایا، انبیاء کی تاریخ کو جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں آپ کو فیس ریڈنگ کا علم ملتا ہے، جسے چہرہ شناسی کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. اور قرآن مجید نے ستاروں کے علوم بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید نے فطرت کے جو علوم بیان فرمائے ہیں وہ بندے کو
ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن کی صورتوں میں غور کریں، فطرت پہ قرآن کریم کی ایسی صورتوں کے نام ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی الرعد کہ جو تھنڈر ہے، البقرہ گائے، النمل چیونٹی، النحل شہد کی مکھی، تو اسی طرح العنکبوت مکڑی کا جالا۔ قرآن مجید نے آپ کو جس طرح جنات سے متعارف کروایا، ان کی نیچر سے متعارف کروایا، فرشتوں سے جس طرح متعارف کروایا، جنت سے دوزخ سے قرآن کریم نے جس طرح متعارف کروایا ہے۔ پھر اگر آپ فصاحت اور بلاغت میں مزید جائیں تو ایک چیز جس کو منظر نگاری کہتے ہیں، ایک چیز جس کو سراپا نگاری کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر اس طرح سموئی ہوئی ہیں کہ آپ شروع سے آخر تک جب ایک کتاب مکمل کرتے ہیں، آپ کسی ایک علم کو پڑھ کے نہیں گزرتے، بلکہ آپ علوم کا ایک سمندر طے کر کے گزرتے ہیں جب الحمد سے والناس تک آپ قرآن کریم کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں 11ویں قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کبھی آپ کو پرانا ہو کے نہیں ملے گا۔ قرآن کریم ہمیشہ تر و تازہ رہا ہے، اور جو بھی زمانہ، جو بھی قوم، جو بھی وقت آیا ہے، لوگوں نے قرآن کریم میں جب بھی جھانکا ہے، نہ صرف آج سے 1500 سال پہلے جس وقت قرآن کریم عرب دنیا کے اندر سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، نہ صرف اس وقت کے عربوں کے مسائل کا قرآن نے حل پیش کیا، آج کی اس 21ویں صدی کے مسائل کا قرآن کریم حل پیش کرتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی طویل بحث ہے جو میں اقبالیاتی تناظر میں عموماً پڑھتا بھی ہوں بڑے شوق سے، اور جو اہل علم سے سیکھتا ہوں وہ بیان بھی کرتا ہوں کہ کس طرح اقبال نے 20ویں صدی میں رائج جو سیاسی دنیا کا ڈھانچہ تھا، سیاسی نظام تھا، اس کو قرآنی تناظر میں دیکھ کے عالم اسلام کو ان کے مسائل کا حل، ان سیاسی سماجی معاشی مسائل کا حل قرآن مجید سے پیش کیا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ در ہر زماں بتازہ رسید از کہن گذشت، جس زمانے میں بھی قرآن پہنچتا ہے وہ نئے سے نیا ہو کے پہنچتا ہے۔ آپ کو شبہ نہیں گزرتا کہ یہ کتاب اتنی صدیاں پہلے اتری تھی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے سینے پہ یہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس سے دوستی کرنے کی، اس سے فیض پانے کی، اس کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی، اپنے دل، دماغ، جسد، عقل، فکر، روح کو منور اور تر و تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔